ایک دفعہ مل کر درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اماموں کو ہم نے امام بنایا، اور جب ہم نے ان کو امام بنایا تو ان کی خصوصیت یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، اور خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ مقام صبر پر ہوتے ہیں. تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ ہماری جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں، ان پر مکمل ایمان اور مکمل یقین رکھتے ہیں. یہ آیت وہ آیت ہے سورہ سجدہ کی کہ جس کو آپ شاید 1 2 10 دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ سن چکے ہوں، اور اس آیت کا جو تعلق ہے وہ ائمہ کی خصوصیت سے ہے کہ ائمہ کی ذات میں کون سی خصوصیت ہوتی ہے. تو پروردگار عالم نے جہاں پر یہ بات بتائی اپنی طرف سے کہ ہم جس کو امام بناتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، جس کو ہم بناتے ہیں امام، وہ پہلی بات تو ہے کہ امام ہم بناتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بناتا، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو امام بنائے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہدون بامرنا، یہ صرف اور صرف ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، اب جب ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے، تو جب ہدایت کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کی ہدایت کو یقیناً قبول کریں گے، بہت سے لوگ ان کی ہدایت کو مسترد کر دیں گے. جو لوگ مسترد کریں گے تو ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے، جو چپ چاپ اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو نہیں، ہمارے ائمہ کے خلاف، یعنی خدا کے بنائے ہوئے اماموں کے خلاف سازشیں کریں گے. کوئی آئے گا زبان کے ذریعے سازشیں کرے گا، کوئی مال خرچ کر کے، کوئی جنگوں کو نصب کرے گا، کوئی دشمنی کو پھیلائے گا. یہ سارا سلسلہ ہوتا رہے گا. جب یہ ہوگا سلسلہ تو ہمارے بنائے ہوئے ائمہ کو تکلیف ہوگی. جب تکلیف ہوگی تو یہ کیا کریں؟ ان کے پاس اسم اعظم بھی ہے، ان کے پاس معجزے کی طاقت بھی ہے. یہ چاہیں ہر مخالف کی جانب اشارہ کریں اور اسے بھوسے میں تبدیل کر دیں، اسے ریت کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں. نہیں، یہ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ امر ہمارا ہے، ہدایت ہمارے امر کے ذریعے کرتے ہیں. لما صبروا، ان کے خلاف جو بھی کام کرو یہ مقام صبر پر رہتے ہیں. مقام صبر کیا ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یہ ہماری آیات پر، نشانیوں پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. اب یہ جو موضوع کہ کربلا حماسہ یا مظلومیت، اصل میں اور حقیقتاً دراصل بات یہ ہے کہ کبھی کبھی، ابھی آیت کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، جس ترجمے کو آپ 10 دفعہ سینکڑوں دفعہ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ موضوع ایسا ہے نہیں کہ 1 گھنٹے میں اس کو سمیٹا جائے، لہٰذا آپ گھبرائیے گا نہیں کہ مولانا پہلے سے 1.5 2 گھنٹے کی تمہید باندھ کر آئیں. مقررہ وقت میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. پھر مولانا یہ موضوع آپ نے کیوں چھیڑا اور پیش کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ کچھ موضوع ایک ناپختہ یا کہیے بنیادی یا اپنے پرائمری یا فاؤنڈیشن اور بیس کے ذریعے معاشرے میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن ایک جگہ تک جائے، آپ سوالات کریں، پھر ان سوالات کے آپ کو جوابات دیے جائیں،
پھر آپ سوالات کریں، سوال اور جواب کا سلسلہ چلے، جب جا کر کہیں سماج کا ذہن ایک مقام پر جا کر موضوع کے سلسلے میں رک سکے، وہ موضوع کہ جس کے جوابات، وہ موضوع کہ جس کی بنیادیں، وہ موضوع کہ جس کی عمارت، چھت، کمرے، دیواریں، کھڑکیاں، روشن دان احادیث اور قرآن کی روشنی میں طے کیے گئے ہوں۔ اب یہ آپ کے سامنے واضح بات ہے بالکل کہ آپ کبھی بھی حضرت حر کے واقعے کو سن کر حضرت حر علیہ السلام کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی ناگوار جذبات نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اتنا سمجھایا گیا آپ کو، آپ سے مطلب آپ کی گزشتہ نسلوں کو، کہ جس کو امام نے معاف کر دیا خبردار، اب اس کے بارے میں آپ کبھی یہ اعتراض نہیں کرتے کہ ابو الفضل عباس کو علمدار بنایا، لشکر اتنا چھوٹا سا تھا۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، لاجک میں عقل اور منطق میں نہیں آتی، اور پانی لینے بھیج دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو دین تو آیا تھا خواتین کو تحفظ دینے کے لیے، پردے کو بچانے کے لیے، تو یہ بیویاں اس طرح سے انہوں نے کیوں جانا گوارا کیا؟ کیوں نہیں آتا آپ کے ذہن میں؟ پتہ ہے کیونکہ الحمدللہ آپ نے اس دور میں مجلسیں سنی کہ جس دور میں واقعہ کربلا کو وحی، قرآن، رسول خدا اور جناب امیر کی زبان مبارک سے منسلک کیا جاتا تھا۔ انسان ہاتھ نہیں لگاتا تھا کربلا کے واقعے کو، جب تک امام کی طرف سے کوئی قول نہ آئے کربلا کے واقعے میں کوئی رد و بدل نہیں کرنی، کربلا کے واقعے کی ایکویشن کو نہیں چھیڑنا۔ لہٰذا آپ نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا کربلا امر الہی ہے، کربلا مشیت حسین ابن علی ہے، کربلا مشیت خدا ہے۔ ذاکر آپ کے سامنے پڑھتا ہے کہ پیاسے تھے، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ اعتراض نہیں آیا کہ امام حسین نے بارش کی دعا کر لیتے تو پیاسے تو نہ جاتے؟ جیسے ہی اگر آئے گا بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں، اگلے ہی لمحے اس کا جواب آئے گا، تمہاری چھوٹی سی چونٹی کے برابر عقل میں یہ آ گیا، مولا حسین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ توجہ فرمائیے آپ، لہٰذا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ واقعے کو خوب توجہ کیجیے گا۔ میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ یہ موضوع میں پیش کر رہا ہوں، اور بہرحال پہلی دفعہ میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اب چمیگوئیوں سے بچنے کے لیے مولانا کیا کہنا چاہتے تھے پتہ نہیں، تم پوچھو تمہاری دوست، تم پوچھو، تم جاتے ہو ساتھ گاڑی میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے ممبر سے بر صغیر کی یہ بات نہیں ہوئی، تو میں رک گیا کہ یہ بہت بڑی، لیکن یہ میں اس لیے کہ اپنی تعریف کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ کیوں نہیں کی ہمارے بزرگوں نے بات؟ وہ ذاکرین جنہوں نے ہم کو بولنا سکھایا، وہ ذاکرین جنہوں نے ممبر کے خطوط کو معین کیا، اس لیے انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کی۔ یہ موضوع جو آج زیر بحث آئے گا، جس پر گفتگو ہوگی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ سامعین پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک کربلا کو سمجھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، کربلا کو سمجھتے ہیں امام حسین کی زیارات کی روشنی میں، کربلا کو سمجھتے ہیں لسان رسالت اور لسان رسول اللہ کی روشنی میں۔ لہٰذا ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم بتائیں کہ کیا چیز کربلا میں کیسے ہوئی۔ پورا کا پورا واقعہ کربلا، داستان کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ، اور تاریخ کے دھارے پر جس طرح سے کربلا بہتا ہوا چلا آیا، مومنین مومنات عزاداران سید الشہداء جس فرقے سے بھی ہوں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، جس فرقے سے ہوں، کربلا کو سمجھنے میں سب کی فکریں امام صادق اور امام باقر کی خدمت میں آ کر متحد ہو جاتی ہیں۔ تو جو بزرگوں نے پیش نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں خدا نخواستہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ وہ بہت آگے کے لوگ تھے، اور انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی ممبر پر ایک ایک نوک پلک کو سنوار کر قیراتی اور چھٹاک رتی تولہ ماشا کو چھوڑ دیجئے، اس سے بھی کم اگر کوئی پریسیشن تھا، دقت نظری تھی، تو اس کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے گفتگو کی، اور وہ بہت آگے کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی۔ تو یہ اس وجہ سے تھا کہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اب حماسے کا مطلب کیا ہے اور مظلومیت کا مطلب کیا ہے؟ مظلومیت کا مطلب آپ کے سامنے ہے کہ جب کسی پر ظلم کیا جائے تو جس طرح سے وہ صبر کرے اور اس ظلم کو قبول کرے، تو قبول کرنے کا مطلب صحیح سمجھنا نہیں ہے، اس ظلم کو دریافت کرنا، ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، یہ ہے مظلومیت۔ ظالم کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اپنی حد سے آگے بڑھے اور کسی کی جان و مال، عزت و آبرو، کوئی بھی چیز جو کسی سے متعلق ہو، اس کے سلسلے میں کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ اس کو کچل دے
یا اس کے حق کو چھین لے یا اس کے حق کو نقصان پہنچائے یا اس کے حق میں کوئی رد و بدل کرے تو یہ ظلم ہے قرآن اور حدیث کی نگاہوں میں۔ اب مولانا حماسے کا مطلب ہے بہادری، دلیری، شجاعت۔ تو مولانا پھر حماسے کا مطلب کیا ہے؟ اگر حماسے کا مطلب دلیری اور بہادری ہے، تھوڑا سا 2-4 منٹ مجھے اس لفظ پر گفتگو کرنے دیجیے۔ عربی میں دیوان حماسہ موجود ہے، اس کے اندر عرب کی ان جنگوں کے احوال ہیں، مشہور جنگوں کے، کہ جس میں لڑنے والوں نے بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، تو یہ وہ داستان وہاں پر ہے۔ ایک تو یہ بات، اگر آپ حماسے کے لفظ کو دیکھیں، حماسہ، اس کا مطلب ہے شدت، اس کا مطلب ہے حمیت، اس کا مطلب ہے غیرت، اس کا مطلب ہے کہ وجود میں ایک اکڑ ہو، اس کا مطلب ہے کہ سینہ تان کے گردن اکڑا کے جائے۔ شجاعت کے اپنے معنی ہیں، حماسے کا کچھ الگ معنی۔ حماسے کا مطلب یہ بھی کیا، صلب شدید، یعنی صلبا شدیدن، کوئی چیز بڑی سخت ہو جائے، اپنے مقام پہ ڈٹ جائے۔ حماسے کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جب کسی چیز کے، کسی انسان کے دل میں کسی چیز کی ولا، یعنی بہت زیادہ ٹوٹ کر اس کا دل چاہے، ولا مولع، یعنی کیا مطلب، ایک بچہ ہے، چلا دی دھوپ میں اس سے کہیے کرکٹ کھیلو گے، کہے گا ہاں، رات کو 2 بجے اٹھائیے کرکٹ کھیلو گے، کہے گا ہاں، صبح کے 3 بجے کہیے کرکٹ کھیلو گے، کہے گا ہاں۔ ایک عجیب ولا ہے اس کی شدت میں۔ ان تمام مقامات پر حماسے کا لفظ استعمال کیا گیا، اور شجاعت کا لفظ جو لغت میں استعمال کیا گیا وہ خاص اس موقع پر کہ جب شدت بأس ہو، آپ کا دل اپنے مقام پر جمع رہے۔ لہٰذا جو شجاعت کا لفظ ہے وہ مختلف مقامات پر شاید حماسے کے ساتھ جڑ جائے، اور شاید مختلف مقامات پر، بعض مقامات پر حماسے کے ساتھ نہ جڑے۔ شجاعت ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے مقام پر خاموش ہو سکتا ہے ایک شخص تلوار کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو الفاظ کے ذریعے اس کی ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے اس کا جواب نہ دے، اور وہ شجاع اور یا شجاع یا بہادر اور دلیر کے زمرے میں آئے۔ یعنی بہادری، دلیری اس وقت بھی کہی جاتی ہے کہ جب آپ اپنے خلاف کسی شخص نے جو قدم اٹھایا ہے آپ کے خلاف، آپ برداشت کریں، آپ بہادر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ حماسے کی منزل پر نہیں ہیں۔ حماسے کو اگر عربی لغت کے مطابق دیکھا جائے تو وہ بہادری اور شجاعت، بے پرواہی، لاپرواہی، ڈٹ جانا، اکڑ جانا، اس کے اظہار کا نام اگر آپ کہیے حماسہ ہے۔ لیکن شجاعت اور بہادری اس وقت بھی ہو سکتی ہے کہ سامنے 2 کوڑی کا انسان کھڑا ہے، آپ کے اوقات نہیں ہے اس کی، آپ اس کی طرف غیظ سے نگاہ ڈالیں تو اس کا پتا پانی ہو جائے گا، موت آ جائے گی، اسے حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ کبھی بہادری، صبر، تحمل، شجاعت کے سلسلے میں یہ آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکا، لیکن آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو گھر سے باہر نکال دے، آپ سر جھکا کے آتے رہے۔ یہ ہے شجاعت، یعنی شد القلب، شدت قلب فی البأساء والضراء، اور حین البأس، مصیبت کے وقت دل بالکل اپنے مقام پر جمع رہے۔ جناب زینب شجاعت و بہادری کی مالک ہیں، قلب مقدس اپنے مقام پر ہے، لیکن ابو الفضل عباس نے جس طرح سے شجاعت کا اظہار کیا ہے وہ حماسی انداز میں کیا ہے۔ خوب توجہ کیا، میں ذرا سا اس مثال کو اور زمین پر لاؤں، آسانی سے بیان کروں۔ ایک شخص آتا ہے، آپ کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں، لگتا ہے کھانا، وہ دائیں بائیں ہاتھ کا فرق کیے بغیر سمجھ روٹی، چاول، دال، کچومر، سلاد، چٹنی لب جھپ کھائے جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے بہت بھوک لگی تھی آپ کو، لگتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھوک نہیں دیکھ رہے، کھانے کا انداز دیکھ رہے ہیں۔ اس کھانے کے انداز سے آپ کی سمجھ میں آیا کہ بہت بھوکا تھا، لڑنے کے انداز سے آپ کی سمجھ میں آیا کہ شجاعت کا دریا اس کے قلب میں ٹھاٹے مار رہا تھا۔ جو لڑنے کا انداز تھا اس کو کہیے حماسہ، اور قلب جس تقوی کے، پاکیزگی کے، ربط کے بندھا ہوا تھا اپنے مقام پر مضبوطی کے ساتھ، وہ تھی شجاعت۔ یہ جو بات ہم نے کافی تھکایا آپ کو، سمجھ لیا، تو مولانا اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو موضوع کی ضرورت کیا ہے۔ جب درود بھیجو محمد عالم،
کا درخت کو مشکل لفظ نہیں استعمال کیا میں نے. کتنے سالوں سے بر صغیر میں یا فرض کیجئے یمن میں ہے, یمن کے آم مشہور ہیں, بر صغیر کے آم مشہور ہیں, جنوبی امریکہ میں آم ہوتے ہیں, دنیا میں دسیوں جگہ ہوتے ہیں. بر صغیر میں کب سے؟ 100 سال, 200 سال, 300 سال تاریخ میں موجود ہے. یہ 300 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آم کے جو درخت ہوتے تھے ان کے اوپر کیڑے مار دوائیں نہیں چھڑکی جاتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ اتنے نقصان دہ کیڑے نہیں بیٹھتے تھے درخت میں. لہذا مجھے جو یہ اپنی اچھا ایک بات اور بھی ہے, میرا مطالعہ ہے یہ غلط ہے, نیت میں فطور ہے, مجھے کتابیں پڑھنی نہیں آتی. آپ کہیے بالکل صحیح ہے بھائی, شہر میں ہر شخص ممبر پہ بیٹھ رہا ہے اپنی مرضی سے بات کر رہا ہے, تو آپ سب کی بات سن رہے ہیں, یہ میری مرضی ہے. ممبر کا مولانا آپ نے حق ادا نہیں کیا, ممبر کو آپ غلط جگہ لے جا رہے ہیں, بھائی میری مرضی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. مت آئیے مجلس میں, دعوت تو نہیں کر رہا میں آپ کو, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ نیوز پیپر ویوز پیپر تو لانا مت میاں میرے سامنے. یہ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر کرنے والی کارنر میٹنگ ڈرائنگ روم چیٹر باکس میرے سامنے لانا مت. میرے سامنے کا بات کرنی ہے, دم ہے تو اصول کافی کھولو, طاقت ہے بہار الانوار کھولو, ہمت ہے مقاتل کھولو, پھر بات کرو. یہ جو منہ میں آیا لن ترانیاں ہاں کے جا رہے ہو, ہاں کے جا رہے ہو. نوجوان پریشان ہو رہے ہیں, یہ ہمارے کون سے امام حسین ہیں؟ تو یہ سوچیے آپ 1400 برس پہلے, 200 برس پہلے, 100 برس پہلے, 50 برس پہلے ایک ہی امام حسین ہوتے تھے, لیکن اب کئی امام حسین ہو گئے. جتنے مقررین ہیں ہر ایک کے امام حسین مختلف ہیں. آپ کو پہنچنا ہے اس امام حسین تک کہ جو مقاتل مستند مقاتل میں موجود ہیں. اب مستند کا لفظ خود علماء رجال اور علماء حدیث کی زبان میں کیا ہے, یہ ایک الگ گفتگو ہے. آپ کو جا کر بہار الانوار کو پڑھنا ہے, آپ کو جا کر قرآن مجید کو پڑھنا ہے, آپ کو جا کر زیارت سید الشہداء کو پڑھنا ہے. زیارات پڑھیں. اور میں نوجوانوں کو میں نے اسی لیے مسلسل دعوت دی ہے اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, بیٹا دیکھو کوئی بھی مولانا ذاکر عالم خطیب تمہاری عقل کو اگر اغوا نہ کرے, میری بات مت سنو, مفاتی گھر میں ہے نا, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. جائیے نہ گھوڑا دور نہ میدان, آج سے زیارتیں پڑھنا شروع کر دیجئے, ترجمے پڑھیے, اور 1 سال بعد آپ کی فکر جس مقام پر ہے اب کسی سے ڈسکس مت کیجئے. اس فکر کو جو آپ نے کئی دفعہ رجب کی زیارت, ماہ مبارک کی زیارت, شب عید کی زیارت, عید قرباں کی, عید فطر کی زیارت, شب قدر کی, پہلی رجب کی, نیمہ شعبان کی, اربعین کی, عاشور کی, وہ جو تعزیت پیش کی جاتی ہے آئمہ کو, پنجتن کو, عصر عاشور, وہ زیارت پڑھتے رہیے. وہ تو میں نے نہیں لکھی, وہ نہ میری کتاب میں ہے. آپ پڑھیے, جو نتیجہ نکالنا ہے نکالیے, خوب توجہ کے ساتھ ترجمہ پڑھیے. 1 سال تک پڑھیے گا, اگلے محرم تک آپ 8-10 دفعہ یہ 15-20 زیارتوں کا ترجمہ پڑھ لیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. روزانہ 15 منٹ لگائیے, تو آپ جب اگلا محرم آئے گا 10-15-20 دفعہ وہ تمام زیارتیں پڑھ لیں گے. پھر آپ کی فکر ایک مقام پر ٹکے گی, رکے گی جا کر. اس فکر کو دونوں ہاتھوں سے نہیں, دانتوں سے پکڑ کر, ہاتھوں سے پکڑ کر رکھیے گا, اور پھر مجلس میں جائیے گا اور اس علم کے مطابق دیکھیے گا کہ ذاکر کون سا امام حسین کی کربلا سے کتنا دور ہے, کتنا نزدیک ہے. اب اس سے آگے میں آپ سے کیا کہوں. لہٰذا فکر کو آپ کو رکھنا ہے قرآن کے مطابق, فکر کو آپ کو رکھنا ہے اہل بیت کی سوچ کے مطابق. اتنی باریک فکر ہے کہ عجیب ہے مسئلہ. ہمارے اصول کافی میں ایک چیپٹر ہے, وہ چیپٹر یہ ہے کہ انہم لا یفعلون شیئا الا بامر اللہ اور ان الامامۃ عہد من اللہ. یہ 2 چیپٹر ہیں, 2 عنوان ہیں, کہیے آپ 2 ٹاپک ہیں اصول کافی میں. ایک تو یہ کہ امامت خدا کی جانب سے ایک امر ہے, دوسرا ٹاپک کیا ہے, امامت خدا کی جانب سے ایک عہد ہے. یہ ایک بات ہے. اچھا, لا یفعلون شیئا الا بامر من اللہ. ایک اور عنوان آتا ہے ہماری حدیثوں میں, ائمہ کوئی بھی کام نہیں کرتے مگر یہ کہ خدا کی جانب سے کوئی نہ کوئی امر ہو, حکم ہو, اس کے بعد ائمہ آ کر وہ کام کرتے ہیں. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب اگر امر الہی کے مطابق کام کرتے ہیں تو رسول بھی امر الہی کے مطابق کام کرتا ہے. رسول پر وحی آتی ہے تو ائمہ کو بھی کہہ دیجئے آپ, رسول ائمہ پر وحی نازل ہوتی ہے. کہا گیا کہ نہیں, خبردار یہ بات مت کہنا, بلکہ ائمہ کے لیے وحی کا لفظ استعمال مت کرنا. کہ اپنا رسول اللہ جب پیغامات آسمانوں سے آتے ہیں, جب پیغامات آپ کے پاس عرش الہی سے آتے ہیں, کبھی فرشتہ آپ تک پیغام لے کے آتا ہے, کبھی خداوند تبارک و تعالیٰ غیب کے ذریعے آواز اپنی پہنچاتا ہے, کبھی خواب میں آپ کو سب کچھ دیا جاتا ہے,
تو یہ سب تو تقریباً انبیاء کے ساتھ بھی ہے، تو آپ کو کیوں نہ کہیں کہ آپ پر بھی وحی آتی ہے؟ امام جواب دیں گے دیکھو جہاں تک ہم نے جو چیز جس لفظ کو جیسے استعمال کیا وہ تم استعمال کرو، یعنی کام اگر یکساں ہو رہا ہو، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ یکساں کام ہے، اگرچہ وحی اور تفہیم، وحی اور تحدیث میں بھی فرق ہے، لیکن ائمہ نے کہا کہ جو لفظ جس مقام پر ہم نے استعمال کیا تم بھی اس لفظ کو اس مقام پر اسی طرح سے استعمال کرو۔ غور فرمایا آپ نے اس بات کو؟ تو فکر آپ کی امام کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ تو آپ کو منع کیا گیا کہ مت کہنا ائمہ پر وحی آتی ہے، تو ابن رسول اللہ فرشتہ تو آتا ہے، جبریل آپ سے آ کے ملاقات کرتے ہیں، کہا یہ مت کہو، منع کر رہے ہیں تمہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے نام جو آ گئے وہ آ گئے، جو ائمہ نے رسول خدا نے بتا دیے وہ بتا دیا۔ آپ اپنی مرضی سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیا نام نہیں رکھ سکتے، اگرچہ وہ صفت خدا میں موجود ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں توقیفیت، تعبد، حکم الہی، سبمیشن، سبمسیولی، جو حکم آ گیا اس کے مطابق آپ کو وہ کام کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اگر عاشور کے دن فاقہ شکنی کا حکم ہے تو 2 گھنٹے اور روزہ ہی رکھ لیجیے، روزے کا تو بہت ثواب ہے۔ فاقہ شکنی کا کہاں پہ آیا ثواب ہے؟ اسی جگہ پر آیا ثواب ہے جہاں فاقہ شکنی کا حکم ہے۔ لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی اس طرح سے کیجیے۔ اچھا، آپ کے ماتم کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور آپ جو کہہ رہے ہیں پرسہ دے رہے ہیں، آپ امام کو، جناب سیدہ کو پرسہ دے رہے ہیں، تعزیت، ان کو تعزیت کی کیا ضرورت؟ یہ فضول بات ہے، کوئی ہماری طرح ہے وہ؟ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، مولانا بات تو صحیح ہے۔ میاں بات صحیح وہ ہے جو حضرت صادقین نے کی ہو۔ جا کر روایت پڑھیے، اگر روایت میں پرسے کا لفظ آیا ہے، اگر روایت میں تسلی و تعزیت کا لفظ آیا ہے ائمہ کے لیے، تو اب آپ دیجئے تعزیت ان کو۔ اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، کیونکہ جس کی عقل آپ سے کروڑوں اربوں کھربوں مرتبہ، غلط جملہ کیا کہوں، زیادہ تھی، یعنی ہمارے ائمہ انہوں نے کہا کہ تعزیت پیش کرو، انہوں نے کہا کہ پرسہ دو، انہوں نے کہا کہ تسلی دو، ان کو کیا ضرورت اور کیا ضرورت؟ تو آپ کے خیال میں یہ جو آپ اتنی ایک آپ نے غل مچا رکھا ہے پورے 1 مہینے، اور عاشور اور محرم و سفر، یہ جو آپ سینہ زنی کرتے ہیں، یہ جو آپ دیگے پکاتے ہیں، نظر کرتے ہیں، یہ جو آپ مشی میں جاتے ہیں، اس کی ضرورت ہے ائمہ کو؟ مجھے ایک ایسی چیز بتائیے جس کی ائمہ کو ضرورت ہو۔ جب معیار یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ عجیب ایک لغو کام کر رہے ہیں ابس، تو سرکار پہ کسی چیز کی بھی ائمہ کو ضرورت نہیں، سب چیز چھوڑ دیجئے، گھر میں ٹک کے بیٹھے رہیے، فاتحہ بھی مت پڑھیے، قل واللہ بھی ہدیہ مت کیجئے امام حسین کو، کیونکہ امام حسین کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب جتنی فکر آپ کی امامت سے دور ہوگی، اتنی زیادہ اچھمبے، پریشانیاں، اضطراب، گھبراہٹیں، ایک عجیب کھچڑی پک جائے گی دماغ میں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ضرورت تو سرکار سب سے پہلی بات میں پہلے اشرے میں کہہ چکا کہ خدا نے کہا کہ پتلے کو سجدہ کرو، خدا تجھے سجدہ کر لیا، اب اس کو کیا کروں، میں تو نہیں کر رہا۔ عقل کے لحاظ سے تو بات اس کی صحیح تھی، تیری عبادت چاہیے، تب تجھے توحید کے مقام پر مان لیا، اب ایک پتلے کو، اچھا یہ پتلا ہلتا ہو، جلتا ہو، چلتا ہو، پھرتا ہو، کوئی فزکس کیمسٹری کی بات کرے، کوئی تھیورم حل کرے، کوئی فقہ کی کلام فلسفہ، کچھ پتلا ہے اس پہ سجدہ کرو، کیا ضرورت؟ لہٰذا تعبد تک اپنے آپ کو لائیے۔ اب میں ایک فکر بتاتا ہوں آپ کو قرآن مجید کی، تاکہ دیکھیے ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، میں اس کو بہت پھیلا رہا ہوں بات کو تاکہ خوب بچوں کے ذہن میں سوالات آئیں تو صحیح سوالات، تاکہ آپ ایک منزل تک پہنچنے کا آغاز کریں۔ لہٰذا سنیے، آپ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے بھی مسلمانوں سے بھی، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، خانہ کعبہ کی طرف اپنے منہ کو پھیر لو نماز میں، اور حبیب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور کہہ رہا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کچھ احمق اور نادان کہیں گے یہ کیا ہو گیا، کل تک تو بیت المقدس کی طرف تھے، آج خانہ کعبہ کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پھیرو۔ پھر خدا فرما رہا ہے اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بھائی جہاں بھی منہ پھیرو خدا وہاں ہے، خدا کا چہرہ وہاں ہے۔ تو مولانا یہ سب مولویوں کی فضول باتیں ہیں، خدا نے قرآن میں یہ آپشن بھی دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف، خدا نے قرآن میں یہ آپشن بھی دیا کہ جہاں بھی منہ پھیرو وہاں تو اللہ کا چہرہ ہے، تو آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیے، ہم ادھر منہ کر کے، قرآن نے معیار دے دیا۔ قرآن کہا کہ دیکھو ہم نماز کے بارے میں تمہیں یہ فکر دینا ہے کہ قبلے کی طرف، لیکن ذات خدا کو مقید مت کرو۔ اگر ذرا سی آپ سے خامی ہو جائے ان چیزوں کو سمجھنے میں تو سرکار نماز میں ایک عجیب لطیفہ ہو رہا، امام کہیں پہ، مأمومین کہیں پہ، ہر شخص کا اپنا قبلہ ہوگا۔ لہٰذا جب خدا نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، لیکن یاد رکھنا اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں کا چہرہ، خدا کا چہرہ وہاں پر موجود ہے۔
اتنی تاکید قرآن مجید میں قبلے کی طرف. اور پھر خدا نے بات کو پلٹ دیا, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن بر من آمن باللہ والیوم الاخر. دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو کبھی مغرب کی طرف پھیرو کبھی مشرق کی طرف پھیرو, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. اور والکتاب والملائکۃ والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ پھیروں یا مغرب کی طرف. پروردگار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے ابھی خود تو کہا کہ دیکھو قبلے کی طرف پھیروں ہوں, اب کہہ رہے ہیں نیکی یہ ہے ہی نہیں کہ ادھر منہ ادھر منہ. تو یہ مسئلہ کیا ہے پھر؟ نیکی یہ ہے کہ جو خدا پر ایمان لائے, قیامت پر ایمان لائے. سورہ بقرہ کی 112ویں آیات سے جو خدا نے یہ گفتگو شروع کی تو اس کے بعد کافی دیر تک یہ گفتگو گئی, 115, 117, 100 اور آگے بڑھتے جائیے گا, 112ویں آیت سے جا کر گھر میں پڑھیے گا. تو یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کبھی مشرق کی طرف منہ پھیرو کبھی مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ, قیامت پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ, ملائکہ پر ایمان لاؤ, اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ. وآتى المال علی حبہ, مال سے محبت ہے اس کے باوجود. آتى المال علی حبہ ذوی القربى والمساکین والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو جو رستے میں اپنے مسافر درماندہ رہ گیا ہے اس کی مدد کرو. مال سے محبت ہے لیکن اس کی مدد کرو. رشتہ داروں کی مدد کرو. جو مانگنے آئے تم سے سوالی بن کر اس کی مدد کرو. رشتہ داروں کی مدد کرو, یتامہ یتیموں کی مدد کرو, مساکین کی مدد کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا پروردگار عالم نے کہ ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. کہ ایک اور خصوصیت, وہ لوگ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور نیکی یہ ہے, اوپر تو بتایا سب کچھ, اب اضافہ کیا والصابرین, اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں؟ فی البأساء والضراء, جب حالات تنگ ہیں, حالات آسان ہیں. وحین البأس, جب خوف کا مرحلہ آتا ہے تو یہ مقام صبر پر ہوتے ہیں. یہ ہیں اولئک الذین صدقوا, یہی ہیں جو سچے ہیں. وہ اولئک هم المتقون, یہی ہیں جو متقی. لہٰذا ہر شخص جو نماز پڑھ رہا ہے خدا کی نظر میں متقی نہیں ہے, بلکہ اب یہ پھر ایک مصیبت نماز کو لے کر کہہ دیا. نماز کو آپ نے سینے سے ایسا چمٹایا ہوا ہے کہ اگر امام بھی آ کر کہیں کہ یہ عبادت فلاں عبادت سے بہتر ہے تو مولانا ہم نے تو منڈے اسکول میں یہ پڑھا تھا. آپ آ جائیے ذرا, منڈے اسکول کو چھوڑیے, آپ قرآن کے مرحلے پر آئیے, دیکھیے کہ بات کس سطح پر ہو رہی ہے. توجہ فرمائیے, ورنہ اگر آپ اپنی اس فکر کو لے کر چلیں گے تو آپ امام حسین کی نماز جماعت مس کر دی آپ نے. آپ کھڑے ہو گئے امام حسین کو تینوں سے بچانے کے لیے. عجیب ہے, روز عاشور جب میں پڑھتا ہوں اپنی کیپیسٹی میں تو ششدر ہوں کہ جو امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کو کہیں کہ افضل عمل انجام دے رہے تھے, یا جنہوں نے امام حسین تک تیروں کو آنے سے بچایا. یعنی یہ عجیب فضیلت ہے. یہ قرآن کی فکر کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کے مولانا یہ بتائیے قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے, مشرق مغرب کی طرف منہ کریں, میں کہوں گا دیکھیے آپ خدا کو مقید مت کیجئے, قرآن کی فکر ہے, دائیں منہ پھیرنا ہے بائیں منہ پھیرنا ہے. لیکن احکام شریعہ میں نماز کے وقت, قضاء حاجت کے وقت, بیت الخلاء کے وقت, رفع حاجت کے وقت قبلے کے پشت رخ ہونے کا اور استقبال اور استدبار قبلہ کا خیال رکھیے. تو آپ نے فکر سمجھ لی, آپ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا. نہ خدا مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے, نہ خدا خانہ کعبہ میں ہے نہ خانہ کعبہ کے اوپر. یہ تو ایک حکم ہے, تو تمہیں اس کو استعمال کرنا ہے. اب آ جائیے بغیر وقت ضائع کیے اپنے موضوع کے اوپر. شہداء کربلا نے بہادری دکھائی یا نہیں دکھائی؟ بالکل دکھائی. تو مظلومیت اور حماسہ یا مظلومیت, یہ جو مولانا آپ نے عنوان میں اپنے مقابلہ رکھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مقابلہ جب رکھا جاتا ہے کہ جب چیزوں میں ٹکراؤ ہو. تو یہ آپ نے اگر دونوں چیزیں دکھائیں تو آپ نے ٹکراؤ کیوں رکھا؟ تو اب آپ نے تمہید اگر سمجھ لی تو ٹکراؤ میں نے اس وجہ سے نہیں رکھا کہ شہداء کربلا کے وجود میں ان کی بہادری اور حماسہ اور مظلومیت میں ٹکراؤ تھا. موضوع اس لیے رکھا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ٹکراؤ ہے اس کو دور کیا جائے. اس چیز کو سمجھیے, کیا ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. مرحلہ مشکل ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ پہلی دفعہ خود میں نے, اب اس موضوع کو حل کیسے کیا جائے؟ سیرت کے ذریعے حل کیا جائے گا شہداء کربلا کی. میں نے حماسے کا مطلب بتایا آپ کو کہ بہادری کا اظہار کر دینا, ورنہ شجاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ شدت القلب حین الباس, ربط القلب, آپ کا دل اپنے مقام پر رہے.
اپنے اب آ گیا خندق کو پھلان کے اور اپنے نیزے کو گھونپ رہا ہے خیمے میں. رسول خدا فرمانا ہے میں اپنے الفاظ میں کہوں کون ہے اس بدتمیز بدبخت انسان کے لیے؟ من لہذا الکلب، کون ہے جس کا مقابلہ کرے گا؟ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا. دو مرحلے ہیں یہاں پر اس نوجوان کے وجود میں. ایک مرحلہ ہے ربط القلب، قلب اپنے مقام پر ہے. دوسرا مرحلہ ہے حماسے کا. کھڑا ہو گیا اپنے مقام سے، یا رسول اللہ رسول خدا نے کہا کون جائے گا؟ تو کھڑا تو ہو جاؤں میں، لیکن قلب کا تزلزل عمل کے مرحلے پر نظر آئے گا. جناب اب سمجھ گئے کون نوجوان تھا؟ آپ کا مظلوم اور صابر مولا. اولین و آخرین، کائنات میں کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں. آپ جناب امیر کو دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حماسہ علی بن ابی طالب افضل ہے یا شجاعت علی بن ابی طالب افضل ہے. قلب کی طرف نظر ڈالیں گے تو کہیں گے قلب عرش الہی پر ہے. حماسہ اب دیکھیں، اب مجمع جب اس طرح سے سنیں تو مقرر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو باتیں نہیں کہنا چاہ رہا تھا وہ کہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درود بھیجیں محمد. انتظامیہ والے کہہ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان میری طرف سے وہ اٹھ کر آگے آ جائیں. میرے بزرگ اور میرے ہم عمر اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، جو نوجوان ہیں وہ آگے آ جائیں. تو آپ ایک تو میں شعر پڑھ دوں اور دوسرا جناب حضرت امام ہمام ابو الحسن الثالث حضرت علی ابن محمد النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ امام وہ ہے 10واں امام ہمارا اور آپ کا. 33 برس امامت کے فرائض انجام دیے ہیں شدت مظلومیت میں. لیکن ولادت شہادت ایسے گزرتی ہے کسی کو، بہت کم لوگوں کو پتہ لگتا ہے، بہت کم لوگوں کو. بعض جگہ تو منگنی مایوں شادی ولیمے کی تقریب ہو جاتی ہے، بعض کو نہیں پتہ لگتا. یہ ہے. بہرحال اس مظلوم امام کے نام کو زندہ کیجئے. میں نہیں کہہ رہا لمبا چوڑا خرچہ کیجئے، اپنے گھر میں کیلنڈر پہ کل امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، بیوی سے کہیے، خواتین سے کہیے کل کالے کپڑے، مختصر حدیث قصہ پڑھی، امام حسین کے مصائب پڑھیے، 2-4 بند سوسخانی کے، اور ہدیہ کیجئے امام ہادی کو. آپ کے بچے امام ہادی کا نام سنے، امام علی نقی کی شہادت سنے. 33 برس متوکل جیسے ظالم بدبخت کے دور میں 33 برس بالکل محل کے سامنے اس سامرہ شہر میں قید و بند کی صحبتیں. جا کر دیکھیے آپ تو اس امام معصوم حضرت امام ہمام ابو الحسن الثالث، تیسرے ابو الحسن ہیں. کون؟ امام علی نقی. پہلے ابو الحسن جناب امیر المومنین، لیکن ان کو نہیں کہا جاتا پہلا دوسرا. امیر المومنین کو یا امیر المومنین کہا جاتا ہے حدیثوں میں، یا علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. ابو الحسن نہیں کہا جاتا، یا قال علی ابن ابی طالب یا ان امیر المومنین. یہ ایک طریقہ ہے. جو گنتی شروع ہوتی ہے ابو الحسن کی، ویسے 4 ابو الحسن ہیں ہمارے یہاں ائمہ کے درمیان. امیر المومنین، دوسرے کون؟ امام موسیٰ کاظم کی کنیت بھی امیر المومنین ہے. اس کے بعد امام رضا کی بھی کنیت ہے، اور اس کے بعد حضرت امام ہادی 10ویں امام کی بھی کنیت ہے. ویسے تو 4 ابو الحسن ہیں، لیکن پہلا دوسرا تیسرا جب کہا جاتا ہے تو جناب امیر کو ہٹا کر
شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جو ائمہ توقیر کرتے تھے اور عزت اور تکریم کرتے تھے جناب امیر المومنین کی، اس کی وجہ سے 1 2 اور 3 کی گنتی سے نکال کر جناب امیر المومنین کو ایک الگ، شاید یہ وجہ ہو۔ بہرحال جناب امام ہادی علیہ السلام نے ایک زیارت پڑھی، زیارت غدیریہ، جو کہ روضے کے سامنے، روضہ تو نہیں تھا، قبر مطہر کے سامنے پڑھی ہے، جب سن 232 ہجری میں متوکل نے بلایا مدینے سے، کہاں؟ سامرہ، تو غدیر کا دن تھا، حضرت امام ہادی قبر مطہر پر گئے اور وہ جا کر پڑھی ہے زیارت غدیریہ، زیارت غدیریہ پڑھی ہے۔ اور وہاں پر بعض لوگوں کے بقول آج کل کے، امام ہادی نے کوئی بھی کام کی بات کی نہیں، کنسٹرکٹیو کوئی کام کی بات نہیں کی، وہ امام ہادی کے بارے میں نہیں کہتے، وہ ان مولانا حضرات کے بارے میں کہتے ہیں جو صرف فضائل پڑھتے ہیں، کہ فضائل پڑھے، کوئی کام کی بات نہیں کی۔ اتنے زیادہ سوالات آئے نا میرے پاس کہ مجھے اوچھی حرکت لگتی ہے کہ میں اس بات کا جواب دوں۔ نہیں اچھے لگتے فضائل تو کسی اور دروازے پہ بیٹھو، دروازے بہت ہیں، مت بیٹھو اس دروازے پہ۔ تو وہاں پر امام ہادی نے کوئی بھی کنسٹرکٹیو بات نہیں کی، پروگریسو بات نہیں کی، یہ فضائل سنا سنا کر آپ نے قوم کو بالکل افیون دے دی، اوپیم دے دی۔ تو امام ہادی بھی یہی کر رہے ہیں، رسول خدا خطبہ غدیر میں یہی خاکم بدہن یہی سلا رہے ہیں لوگوں کو۔ جناب سیدہ اسی طرح سے لوگوں سے کہہ رہی ہیں سو جاؤ، میرے شوہر کے فضائل سنو سو جاؤ گے۔ جناب سیدہ کے خطبہ فدق کا بہت بڑا حصہ جناب امیر کے فضائل ہیں۔ جناب امام صادق علیہ السلام ایک چھوڑ دیے سب باتوں کو، تمہاری مجلسیں بدنما ہیں، تمہاری محفلیں بدنما ہیں، تمہاری مجلسیں بدنما ہیں، تمہاری مجلسوں میں خوبصورتی نہیں ہے، بدصورتی ہے، تمہاری مجلسیں بدہیبت ہیں، تمہاری مجلسیں ناخوشگوار ہیں۔ کیوں؟ رسول خدا نے فرمایا زینوا مجالسکم، مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بات کہیے تو بات یہ ہے کہ تو یہاں فرض کیجئے میں فضائل پڑھتا ہوں، فضول بات ہے، کام کی بات نہیں ہے، تو بھائی آپ کے پاس گھر ہے نا، آپ کے گھر کے پاس امام باڑہ بھی کوئی ہوگا، آپ بلوا لیے کسی ایسے مقرر جو کام کی باتیں کرے، جو جگائے اٹھا کے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک عجیب طرح سے یاد رکھیے گا، سب سے بڑی بیماری یہ ہے اس معاشرے کی، سب سے بڑی احادیث اہل بیت، سیرت اہل بیت اور جو کلچر اہل بیت نے دیا تھا آپ کو، اس سے آپ دور ہو چکے ہیں۔ اگر اس سے دور ہو گئے، اس کے بعد کوئی لیس وراء عبادان قریۃ، اب اس کے بعد کوئی سلوشن نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا امام ہادی علیہ السلام اور جا کر جو زیارت پڑی غدیر کی، اس کے اندر ایک جملہ فرمایا اشہد انک، امیر المومنین سے مخاطب ہے امام ہادی، امام علی نقی، اشہد انک لم تنکل ولم تہن، اے مولا، اے میرے دادا، جناب امیر امام ہادی فرما رہے ہیں ان کی زبان میں، اپنے دادا کے بارے میں، اپنے جد کے بارے میں، پہلے امام کے بارے میں فرما رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ آپ کبھی کمزور ہوئے نہ سست ہوئے۔ تاریخ تو کہتی ہے، تاریخ تو کہتی ہے کہ علی کمزور بھی ہوئے، علی پیچھے ہٹے، علی آگے نہ بڑھے۔ جواب کیا ہے اس کا؟ الا بامر من اللہ، اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو لہٰذا دنیا دیکھتی کہ علی ابن ابی طالب کا حماسہ کیا ہے، شجاعت کیا ہے۔ یہ گواہی دینے کی ضرورت اسی لیے آئی کہ بعد میں آنے والا مورخ یہ نہ کہے کہ علی ابن ابی طالب کمزور پڑ گئے۔ اس گواہی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ تاریخ کے دھارے پر علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے ہیں۔ اوقات کیا ہے ہمہ شمہ کی کہ گریبان پہ ہاتھ ڈال کر لے جائے، علی ابن ابی طالب سر جھکا کر چل رہے ہیں۔ اوقات کیا ہے کسی کی کہ وہ علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر نماز میں ضربت لگائے۔ اگر حکم الہی نہ ہوتا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کون ہے جو اپنے قاتل کو اٹھائے اور بتائے کہ جس کام کا تو نے ارادہ کیا ہے زمین اور آسمان پر لرزہ طاری ہو جائے گا، بہت جلد ہے کہ ہدایت کے باب بند ہو جائیں، میرے الفاظ میں کون ہے ایسا؟ لہٰذا امر الہی، تاریخ آپ کو تصویر کچھ دکھلائے، آپ سمجھیے آئمہ کی شخصیت کو اس طرح سے۔ لہٰذا ہم کو اپنی سوچ آئمہ کے ساتھ جوڑ کر رکھنی ہے۔ بہت سی باتیں حذف کر رہا ہوں، لہٰذا اس موضوع پر جو آخری 10 12 15 منٹ بچے گفتگو کروں۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ ہم کو کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر میں یہ بات کروں کہ
آپ درود بھیجیں محمد آل محمد. بلا فاصلہ چلتے ہیں زیارات کی طرف. بہت حساس موضوع ہے. سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، بالکل آئیں گے، اور مجھے پوری آگاہی ہے اور واقفیت ہے کہ کیا کیا سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے. شہدائے کربلا کا جب ذکر کیا جائے تو ان کی بہادری کا ذکر کیا جائے یا مظلومیت کا ذکر کیا جائے؟ ایک سوال میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایسا ذکر کیا جائے کہ دل ٹوٹے، دل شکستہ ہو، قلب پر ایک چھری چلے، سینے میں تیر گھپیں، درد کا احساس ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. مولانا یہ کہاں سے لایا آپ؟ یہ اس لیے لایا ہوں کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کی ولادت کے وقت گریا ہوا. اب میں بالکل آسان ترین الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ٹرمینالوجی کو چھوڑتے ہوئے، زیارت کے ثقیل الفاظ کو چھوڑتے ہوئے. اگر ہوا تو زیارات کی جانب اشارہ کروں گا. سید الشہداء کی ولادت ہوئی ہے. رسول خدا فرمانے کہ اس طرح سے قتل کیا جائے گا. کس طرح سے؟ توجہ، پوری توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں؟ بہت شکریہ. اس طرح سے عطشاناً، مظلوماً، وحیداً، فریداً، اکیلا ہوگا. تنہا، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اکیلا ہوگا. ایھا الوتر الموتور، وہ شخص اکیلا جس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. اکیلا چھوڑ دیا گیا سے آپ کس ماحول میں جا رہے ہیں اس لفظ کے ذریعے؟ وہ شخص جس کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اس لفظ کے ذریعے آپ کی کیا ذہنیت بن رہی ہے؟ وہ شخص جس کے سارے ساتھی مار دیے گئے، جس کے خیمہ گاہ کو آگ لگائی گئی، جس کے سامان کو لوٹا گیا. ان الفاظ کے ذریعے امام سجاد کا پہلا خطبہ شہادت سید الشہداء کے بعد کربلا میں نہیں بلکہ کوفے میں. انا ابن علی ابن حسین ابن علی، میں علی ابن حسین ہوں، حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. دادا میرا علی، پردادا ابو طالب. انا ابن من قتل مذبوحا بشط الفرات من غیر ذہن ولا تراث. امام سجاد نے سید الشہداء کی بہادری کا ذکر نہیں کیا ہے پہلے خطبے میں، سید الشہداء کی مظلومیت کا ذکر کیا ہے. مولانا کیا امام حسین بہادری سے نہیں لڑے؟ چیز کا مرحلہ حقیقت پر ہونا کچھ اور ہے، اور اس چیز کی تجلی کو پریزنٹ کرنا، دکھانا، پیش کرنا اور ہے. خوب توجہ کیجیے گا. آپ سے کہا گیا کہ دیکھو جب پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا. ایک روایت دکھائیے حسین کی بہادری کو یاد کرنا. بہادری کو یاد کرنے کے اندر ایک تعالی ہے، تعلی ہے، بلندی ہے، فراز ہے، ایک اڑان ہے، ایک پرواز ہے. بہادری کو یاد کرنا. پیاس کو یاد کرنے میں مظلومیت ہے، پیاس کو یاد کرنے میں ظلم کے برداشت کرنے کا کی ایما اور اندیا اور اشارہ اور انڈیکیشن ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ آئمہ کی مرضی، آئمہ کا منشا، آئمہ کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ ہمارے جد کو مسلسل مظلومیت کے ساتھ یاد کیا جائے. یابن رسول اللہ، کیا آپ کے جد بہادری سے کربلا کے میدان میں نہیں لڑے؟ اگر آپ یہ پوچھیں گے امام سے تو جواب یہ آئے گا کہ دیکھو لڑے بہادری سے، لیکن جو چیز حسین ابن علی کی شخصیت سے ساطع اور تالے ہو، نکل کر آئے، طلوع ہو کر آئے، ابھر کر آئے، تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے، جس چیز سے تم جڑ سکو، وہ ہے مظلومیت. ہم چاہتے ہیں مظلومیت کے ساتھ ہمارے جد کو یاد کیا جائے. جب آپ شہزادہ علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. یعنی جس نے قتل کیا، جس نے آپ پر ظلم کیا. زیارت وارث کو دیکھیے، زیارت عاشور کو دیکھیے، تمام کی تمام جگہوں پر ظلم کا لفظ ہے کہ حسین ابن علی نے ظلم کو برداشت کیا. اب میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں آپ کے ذوق پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ جملہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ کہ سید الشہداء مدد فرمائیں یہ جملہ ضائع نہ ہو. یعنی سید الشہداء ائمہ معصومین چاہ رہے ہیں کہ سید الشہداء کی وہ خصوصیت آپ کو بتائی جائے جس کو سن کے آپ کے دل پر ایک دھچکا لگے، دل ٹوٹے، اور اپنے مولا کی مظلومیت کو یاد کر کے آپ غمزدہ ہوں، غمگین ہوں، آنکھ سے آنسو بہے. ایسی کوئی چیز نہ آئے کہ جس کو سن کے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا جذبہ آئے
جو آنسوؤں کو روک کر تفاخر اور مباحات کے جذبے کو فوقیت دے. اب پہلی بات کہ اب کوئی بچہ مجھے مولانا آپ نے کر لیے گا تو پرسوں صاحب نے آپ کے بات پہ جواب دے رہے ہیں. دیکھیے بات کو اگر لانا ہے نا آپ کے, تو جن کی باتوں کو سنا جا سکتا تھا کراچی میں وہ تو بیچارے وادی السلام میں سو چکے, جتنے یہاں کے ذاکرین تھے خطبہ تھے, اور کچھ سو رہے ہیں حسینیہ سجادیہ میں. تو بات اب ایسی لائیے کہ جس کے نظر ہو اور جس کو دیکھیں آپ اس کی بات ہو تو بھیجیے گا مجھے, جن کے پاس واٹس ایپ وغیرہ ہے. ہر ایک کو انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا, مجھے کسی کو کوئی غرض نہیں. جو میں بات کروں اس کا جواب لاؤ, مقتل سے لاؤ, زیارت سے لاؤ, حدیث سے لاؤ. نہ میرے پاس وقت ہے اتنا کہ ہر ہما شما کی بات پر میں جواب دیتا پھروں. زیارت کو پڑھیے آپ جا کر, اور اس کے بعد زیارت کے بارے میں آپ اس ظلم سے جڑتے ہیں. کون سی کربلا سے؟ 61 ہجری کی. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیتی. مصیبت کس پر آئی ہے کربلا میں؟ حسین ابن علی کے ساتھیوں پر, مولا حسین پر, رسول خدا, پنجتن, جناب ابو طالب, عبد المطلب. جہاں تک اس خون کی طہارت آباء و اجداد میں اور اولاد میں, اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں, جہاں تک اس خون کی طہارت گئی ہے, ان سب نے اس مصیبت کو برداشت کیا ہے. ان سب کے دل پر تیر چلے. آپ کا کربلا سے کوئی تعلق ہے تو نہیں؟ آپ تو 61 ہجری میں نہیں تھے, نہ آپ نے دیکھا اس واقعے کو. سنا بھی تو آپ نے چھٹے امام کی زبان مبارک سے تو نہیں سنا, آپ نے ہم سے سنا جو ہم نے کتابوں میں دیکھا. اب سنیے مولا حسین کا چاہنے والا کیا کہہ رہا ہے. اللہم لک الحمد, آپ سب کو جملہ یاد ہے زیارت عاشورہ کا. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیتی. پروردگار تعریف تیری ذات سے مخصوص ہے, حمد ہے اس خدا کی کہ عظیم رضیتی, مجھ پر بڑی ایک عظیم مصیبت نازل ہوئی ہے. میاں کہاں مصیبت نازل ہوئی ہے؟ گھر میں جاؤ گے, ابھی پنکھا چلاؤ گے, بٹن دباؤ گے ٹن ٹن اور سو جاؤ گے, کون سی مصیبت؟ صبح کو آفس, کاروبار, کون سی مصیبت؟ مصیبت کہاں سے آ گئی تم پر؟ حسین ابن علی کی مصیبت. پروردگار حمد ہے تجھ پر. نہیں, میں اس مقام پر ہوں کیونکہ کہ حسین ابن علی کی مصیبت کو اپنے وجود کے دائرے, ظرفیت, گنجائش, کیپیسٹی, کیپیبلٹی, جتنا میرے وجود میں گنجائش ہے, کیونکہ میں حسین ابن علی کی مصیبت کو درک کرتا ہوں. میاں کتنا درک کرتے ہو؟ عاشور کے دن بے کل رہتا ہوں, شب عاشور بار بار آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. تو اس میں کون سی تعریف کی بات ہے کہ تم خدا کی حمد کر رہے ہو؟ اس وجہ سے تعریف کی بات ہے کہ یہ کیفیت اس ہستی کی ہے کہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کھڑے ہو جائیں. یہ کیفیت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. یہ جو توجہ فرمائی, حمد ہے. کس بات پر حمد ہے؟ مصیبت آپ پر نہیں آئی. حمد اس بات کی ہے کہ میں اس مصیبت کو مصیبت سمجھتا ہوں. اس مصیبت کو مصیبت کے بطور مصیبت, بطور مصائب, بطور رنج و آلام و شدائد و تکالیف و اذیت و آزار, یہ میرے دل پر اثر کرتی ہیں. جب کوئی واقعہ پڑتا ہے کہ فلاں شہید گھوڑے سے زمین پر آیا, میرا دل مچل جاتا ہے. مجمع چاہے مومنین کا ہو, چاہے مومنات کا ہو, چاہے خواتین ہو, چاہے مرد, گھوڑے سے گر گئے. 1400 سال پہلے کی بات ہے. مت سنیے بے تکے ذہنوں کی عجیب و غریب زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کہ وہ تو جنت میں ہیں, اب کس پرسے کی ضرورت. ابھی تک سیدہ گریہ کر رہی ہیں. جب تک آپ روایت اور احادیث سے نہیں جڑیں گے, جہل, حماقت, نادانی آپ کا مقدر ٹھہرے گی. آپ کو آنا چلیے. ادھر آواز آئی ذاکر کی کہ فلاں شہید گھوڑے سے گرا. ایک دفعہ مجمع چیخ کے روتا ہے, وہ چلے گئے جنت میں, ہر چلے گئے جنت میں. ابو الفضل عباس گھوڑے سے گرے, 10 بریدہ, چشم مبارک میں تیر پیوست ہوا, مشکیزہ چھدا, تمام کی تمام تکلیفیں جو ابو الفضل عباس کی بھتیجیوں نے, بھانجیوں نے, زوجہ نے, بہنوں نے مصیبتیں دیکھی, وہ تمام کی تمام ہستیاں جنت میں ہیں, جنت کی نعمتوں میں ہیں. اب یہ کون سی حماقت ہے جو آپ کام کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ آپ جب تک کربلا کو کھینچ کے 2022, 2023, 2024 میں لاتے رہیں گے, آپ درک نہیں کر سکتے جب تک آپ جس لگا کر 61 ہجری میں نہیں جائیں گے. ادھر ابو الفضل عباس گھوڑے سے گرے, ادھر آپ کے دل میں نیزہ گھپا. یہ ہے وہ مرحلہ. الحمدللہ علی عظیم رضیتی. پروردگار یہ حسین پر مصیبت نہیں آئی, میں اس مصیبت کو درک کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا.
درود پڑھیں محمد آل محمد پر. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کو وہ جو میدان کربلا، عرصہ نبرد، مقتل، رن، میدان جنگ میں جو ہوا، یقیناً بہادری تھی، یقیناً ربط القلب تھا، یقیناً شدت قلب تھا، قلب سب کے بندھے ہوئے تھے. اور اگر آپ جاتے پرانی زری پر، خدا آپ کو توفیق دے، حضرت ابوالفضل عباس کی، تو وہاں پر ایک جملہ لکھا ہوتا تھا حرم میں کہ اے مولا بس آپ نے جب مدد کی کہ ان آفتوں میں کہ یذوب منہ الجماد، جب پتھروں کے جگر پگھل جائیں تب آپ نے وہاں پر مدد کی. آپ ابوالفضل عباس کی زیارت پڑھیے گا، وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں فضیلتیں، امام کی اطاعت کی، امام کے دکھ کو بانٹا، امام کے درد کو بانٹا. لہذا آپ اس بات کو سمجھیے، یہاں پر جو کچھ ہوا کربلا کے میدان میں وہ ان اصحاب کے قلب کی کیفیت تھی. لیکن آپ کو جس چیز کا اظہار کرنا ہے، شجاعت کا اظہار یا شجاعت کا، یہ بہادری دلیری کا اظہار اس حد تک ہو کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دلیر تھے اور دلیری اور بہادری کا ذکر زندہ رہے. لیکن جو چیز آج کل کے بچوں کے بقول آپ کو پروجیکٹ کرنی ہے، جس چیز کو ایلیویٹ کرنا ہے، جس کو سمجھانا ہے، وہ ہے شہدائے کربلا کی بہادری. امام نے فرمایا ہے کہ خیر سید الشہداء کے توکل پر میں یہ بات کہہ ہی دوں آپ سے. امام نے فرمایا مولانا الحکمت ضالۃ المومن، اور مجھے اس کے نتائج بھی پتہ ہیں جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ امام نے فرمایا ہے اور نتیجہ وتیجہ امام حسین کی آبا گر رہی ہے، کربلا کے واقعے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. صاحب آپ کوئی بات ہی نہیں، کچھ سب کوئی منہ سے تمہارے بات نہیں نکلی، غلط ہے یہ بات، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور یہ بتا دوں میں نے یہاں کے جو جن لوگوں نے مجھے آرگنائز کیا، میں نے ان سے کہا میں دیکھیں اس شرط پر پڑھ رہا ہوں کہ جو میری سمجھ میں آئے گا قرآن و حدیث، اگر آپ ثابت کر دیں مولانا آپ کی بات غلط ہے حدیث کے مطابق، مراجع کے فتوے کے مطابق، میں یہیں پر آ کر استغفار بھی کروں گا اور توبہ بھی کروں گا. اور بالکل، لیکن الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. اینما وجدہا اخذہا، جب بھی حکمت ملتی ہے مومن کو وہ وہاں سے لے لیتا ہے. واقعہ ہوا بڑا عظیم الشان بشر کی تاریخ میں پچھلی صدی میں، جہاں پر یورپ میں ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کو کروڑوں لوگوں کو مار دیا گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران، دوسری جنگ عظیم سے پہلے. اس پہ فلمیں بھی، موویز بنی، ڈاکومنٹریز، اسٹف لکھا گیا. اور ایک بہت بڑا واقعہ ہوا یورپ میں جو انسان کے ہاتھوں ہوا، ایک ہی دفعہ ایک ہی جنگ میں، اور ایک خاص مذہب کی بنیاد پر. بہرحال یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر یہ طے کیا گیا، سلاتے ہیں نا اب جگا رہے ہیں، ذرا برداشت کرنا اس جگانے کو. وہاں پر یہ کہا گیا کہ صاحب وہاں ان کے ڈیٹینشن کیمپس تھے، ان کو رکھا گیا ڈیٹینشن کیمپس میں. اس ڈیٹینشن کیمپ کا ایک نام ہے تو XYZ. تو انہوں نے کہا کہ انسان، ہم بھی اپنی زندگی میں آج 2023 میں اسی ڈیٹینشن کیمپ سے گزر رہے ہیں جو 1942 میں 40 میں تھا. ہمارے ہم مذہبوں کو رکھا گیا، ہم بھی اسی ڈیٹینشن کیمپ پہ، ہر انسان اپنی زندگی میں ایک ڈیٹینشن کیمپ سے گزرتا ہے. اس مذہب کے ماننے والوں نے ہنگامہ کر دیا کہ آپ واٹر ڈاؤن کر رہے ہیں، ڈائلیوٹ کر رہے ہیں ہمارے مظالم کو جو 1942. کیا سلام ہے اس حکمت کو، اور تف ہے امام کا نام لینے والوں پر جو 2022 کی کربلا، 2023 کی کربلا، کل کا حسین، پرسوں کا حسین، آج کا عباس، کل کا عباس. تم ہو کہاں پر؟ خدا کے لیے مفاتی نہیں پڑھ سکتے، اصول کافی نہیں پڑھ سکتے، زیارات پڑھو ابوالفضل عباس کی. زیارت نہیں پڑھ سکتے، جا کر میر انیس کے مرثیے پڑھ لو کہ کس مقام پر گفتگو ہے. یعنی وہ تمام کے تمام لوگ جو مارے گئے، نہ کوئی اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہم اور آپ کی طرح غیر معصوم تھے، ہمارے مخالف مذہب کو ماننے والے تھے. کچھ اس میں سے پریکٹسنگ تھے، کچھ نان پریکٹسنگ تھے، کچھ اپنے مذہب پر عمل کرتے تھے، کچھ نہیں عمل کرتے تھے. وہ آپ کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں یا دوستی کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں، سازشیں نہ کریں، یہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن بات سنیے، انہوں نے غیرت کو سمجھیے کہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ ہم کو دوسری جنگ عظیم سے پہلے قلب یورپ میں، ہارٹ آف دا یورپ، ان دا ویری ہارٹ آف دا یورپ، جو وسط میں ہم کو ڈیٹینشن کیمپس میں رکھا گیا، 8 10 15 سال تک ہم کو مارا گیا، قتل کیا گیا. خبردار کسی چیز کو جو 2022 میں ہو رہی اس کی شبیہ قرار مت دینا.
تو مجھے تو حکمت ملے گی کہیں سے میں لے لوں گا کیونکہ میرے مولا نے کہا. تو آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ جو چیز آپ کو حکم دیا گیا کس طرح سے بیان کرو کربلا کے بارے میں. من ذکر عنده مصابنا، کربلا کے واقعے کے سلسلے میں، آئمہ کے سلسلے میں چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جس کے سامنے ہماری مصیبتوں کا ذکر کیا جائے. یہ نہیں فرمایا من ذکر عنده شجاعتنا، جس کے سامنے ہمارے شجاعت کا ذکر کیا جائے، بہادری کا ذکر ہو، عدالت، عفت، علم، حکمت، تقوی، زہد، ایمان، پارسائی، صبر، جتنی بھی صفات ہیں وہ ہیں ہی آئمہ کی. بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ واقعہ کربلا میں آپ کو کیا چیز پیش کرنی ہے سامعین کو. بات یہ ہو رہی ہے کہ واقعہ کربلا میں کیا چیز زیر بحث آئے، کیا چیز ذکر حسین ابن علی میں، کیا چیز مرثیہ میں، جس چیز کو آپ بلند کر کے برجستگی کے ساتھ اٹھا کر بیان کریں. ابو الفضل عباس جیسا بہادر کوئی نہیں ہے جو وارث ہو جناب امیر کی شجاعت کا، کوئی نہیں ہے. لیکن کیا آپ ابو الفضل عباس کی بہادری کو آپ کو کہا گیا بیان کرو یا مظلومیت کو کہا گیا؟ امام سجاد نے جو اپنے چچا کا تعارف کروایا ابو الفضل عباس کا، وہ مظلومیت کے ساتھ تعارف کروایا یا شجاعت کے ساتھ تعارف کروایا؟ تمام کی تمام باتیں اس بات کو سمجھیے. ہاں، مظلومیت اس طرح سے بیان نہ ہو کہ اہل بیت کی شجاعت پر حرف آئے. خوب توجہ کیجئے گا اس بات کو. ایک ایک جو لفظ بات کر رہا ہوں آپ کے پوری محنت کر کے کہ کوئی لفظ غلط نہ نکلے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے اہل بیت کی، یہ بات ہو رہی ہے واقعہ کربلا کے شہداء کی. اس بات کو سمجھ لیا کہ جب تک ان کی حیثیت پر حرف نہ. لہٰذا بہت سے نوحے کہ جن کے اندر بچے پڑھے جا رہے ہیں. زینب کا نعوذ باللہ من ذالک، جناب زینب کے سر اقدس کے بارے میں کہ جب گئیں تو چادروں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ. جو بچے بالکل میرا احترام کرتے، میری بات مانتے، ان کو میں ٹوک دیتا ہوں بعد میں، بیٹا یہ نوحے کا یہ شعر نکالو، مظلومیت کو بیان کرو، بی بی کی تذلیل کو بیان مت کرو. مولانا کیا یہ واقعہ نہیں ہوا تھا؟ کیا یزید کا لشکر بڑے احترام سے لے کر گیا تھا؟ نہیں. واقعے کے پہلو کو، بوتھ کو، ڈائمنشن کو، اسپیکٹ کو اس طرح سے بیان کرو کہ اس میں مظلومیت نکل کر آئے، تذلیل اور رسوائی نکل کر نہ آئے. سید ہمیری بہت بڑا شاعر ہے، عمان میں پیدا ہوا، ماں باپ دونوں دشمن تھے شدید امیر المومنین کے. چھوڑ کر چلا گیا کوفے، اور ماں نے نام رکھا تھا سید ہمیری. چھٹے امام نے فرمایا کہ جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام سید رکھا ہے، تو واقعا سید الشعراء ہے. کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے جناب امیر کی ایک بھی فضیلت ایسی نہیں ہے جس پر قصیدہ نہ کہو. خیر کام تو فضول کیا، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا. اور اس بات کو بھی سمجھ لیجیے آپ کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر نے فرمایا الفقی کل الفقی من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤمنوا من عقاب اللہ ولم یؤنسوا من روح اللہ. مکمل دانا شخص دین کے سلسلے میں عقل مند صاحب حکمت وہ ہے جو نہ، خلاصہ اپنے الفاظ میں، جو نہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے غافل کر دے اور نہ خدا کی رحمت سے مایوس کرے. جب کوئی شخص یہاں بیٹھے خدا کی رحمت سے بھی آپ لو لگانے پر تیار ہوں اور خدا کے عذاب سے بھی خوف رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب امیر کا چاہنے والا قبر و برزخ کا مذاق اڑائے، جناب امیر کا چاہنے والا فشار قبر کا مذاق اڑائے؟ امیر المومنین کی ولایت کیا نہیں ہے کہ فشار قبر کو ٹال دے؟ فشار قبر کو، وہ جنت کی ڈائریکشن کو ٹال سکتے ہیں، جہنم کیا فشار قبر کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. امیر المومنین کی ولایت کو بنیاد نہ بنائیں ہم اپنی بدعمالیوں کا. ارے وہ تو قبر میں آئیں گے، کچھ آئیں گے قبر میں تو ایسے کی قبر میں آئیں گے جو دسیوں کے گلے کاٹ چکا ہو، جس نے اپنے رشتہ داروں کی زندگی اجیرن کر دی ہو، جس سے بیوی بچے پناہ مانگے، پڑوسی اس سے پناہ مانگے، بد زبان ہو، بد کلام ہو، حلق تک حرام بھرا ہوا ہو، نہ خواتین کا احترام نہ بچوں پر ترحم. ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ولایت کو میں مقید نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو آئمہ نے آپ کو ذمہ داریاں بتائی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ایسے شخص کی قبر میں جناب امیر نہیں آئیں گے، نعوذ باللہ، گناہ ہے، مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. وہ مولا ہیں، مولا کا کام ہے جس کی قبر میں چاہے آئے، جس کی قبر میں چاہے نہ آئے.
میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آئمہ کی طاقت کو دیکھ کر اپنی بدعمالیوں کا ذریعہ نہ بنائے انسان. یہ بات میرے ذہن میں ہے. اور لطف کی بات یہ کہ چھٹے امام بھی اسی بات پر تعریف کر رہے ہیں. تمام کے تمام شعراء اہل بیت، تمام کے تمام شعراء اہل بیت جنہوں نے دیبل، کمیت، ابن سکیت، اور سید الشہرا تو اصل میں وہ ہے کہ تمام سادات اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں، اور اگر وہ نہ ہوتا تو سادات کی نسل نہ چلتی. وہ سید الشعراء بھی ہے، سید الائمہ معصومین بھی ہے. سمجھ گئے آپ؟ حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب. تو ان کو دیکھیے آپ جا کر، وہ فضائل پڑھنا اپنے بھتیجے کے. اور اس کے بعد تمام فرزدق کی جس بات پر خوش ہوئے امام سجاد، اس میں فرزدق نے کوئی بات فرعی مسائل پر نہیں کی تھی، اس نے امام سجاد کے خاندان اور امام سجاد کی تعریف کی تھی. اگر لوگ آ رہے ہیں تو مظلومیت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں چھٹے امام کے سامنے آ کر، چھٹے امام کے فضائل بیان کر رہے ہیں. لہٰذا خوب توجہ کیجئے. اب اگر کوئی شخص ان فضائل کی بنیاد پر نماز کو چھوڑ دے، روزے کو چھوڑ دے، تو یہ اس کی کوتاہی ہے، یہ اس کی کچ فکری ہے، یہ اس کی کچ فہمی ہے کہ وہ اس طرف جا رہا ہے. ائمہ نے کب کہا؟ لہٰذا وہ نسل جو محبت امام کو رکھ کر عبادت کرے، اور وہ نسل کہ جو امام کو بس یوں ہی سا سمجھ کر عبادت کرے، اس کے قدم لڑکھڑائیں گے پورے رات پر. سرکار قبر کی پہلی رات اس رات کیا ہو کچھ نہیں پتا، لیکن جو امامت کو اس مقام پر رکھ کر عبادت کرے، اس کی عبادت کے کیا کہنے. کیوں؟ کیونکہ الہی اسد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمہ طیب خدا کے پاس جاتا ہے، عمل صالح اس عمل کو دور لے کر جاتا ہے. 40 برس رسول خدا کی زندگی رسالت کی، پتھر کھائے، کانٹے چبھوئے گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، بدن اقدس پر زخم لگے، فاقے کیے. 40 برس کی زندگی رسالت کی، وہ رسالت جس کو قیامت تک رہنا ہے اور قیامت سے آگے رہنا ہے. تمام انبیاء، سید و سردار تمام انبیاء کے رسول خدا. خدا نے عجیب کام کیا، اس رسالت کو رکھا ترازو کے ایک پلڑے میں، اور محبت اہل بیت کو رکھا ترازو کے دوسرے پلڑے میں. کہا کہ اگر تم دینا چاہتے ہو نا ہمارا حق ہمارے حبیب کو، تو دیکھو ان کے گھر والوں سے محبت کر لو. لہذا میں ان لوگوں کے لیے کہہ دوں جن کے چہرے پر شک کے آثار آئے، بالکل صحیح آئے، اور مجھے خوشی ہے کہ کوئی تو آثار آئے. اگر بات کہی جا رہی ہے اور آپ اس بات کے مقابلے میں آپ کو کوئی اسٹینڈ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بلینک پیپر ہیں. اسٹینڈ ہونا چاہیے، وہاں آپ نے غلط بات، جرت ہونی چاہیے. جب باہر نکلو کہ مولانا آپ کی بات صحیح نہیں لگی ہمیں، تو پھر کل کا موضوع تبدیل ہو جائے گا، پھر اس پہ مزید گفتگو ہوگی. لہٰذا آپ سمجھیے رسول خدا نے کیا فرمایا، اور تمام کی تمام چیزیں. اب میں آخری بات کہوں کہ تو یہ بات ختم ہو گئی. اب میں آخری بات کہوں جناب امیر المومنین کے بڑے بھائی، اور وہ بھائی کے جس سے جناب امیر بہت محبت کرتے تھے، جعفر اور عقیل اور طالب سے زیادہ، یعنی رسول خدا. اور فرمایا انا اخو رسول اللہ. کسی بات کی طرف یہ نہیں فرمایا انا قاتل مرحب، انا قاتل عمرو بن عبد ود، الذی نام علی فراشی لیلۃ الہجرہ. میں بستر پر میں یہ کہا انا اخو رسول اللہ. کیا مطلب اس بات کا؟ بھائی کو بھائی اس کا بنایا جو ایمان میں ہم پلہ تھا. فرمایا رسول خدا نے ان لاخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ. کیا کہنے، میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا کثرت کی وجہ سے. یا رسول اللہ کچھ اس سے کچھ سلا دیا آپ نے تو تھپکیاں دے کر، وہ فضائل پڑھتے رہو. آپ جائیں گے نا جس طرح سے فضائل جناب امیر پر، معجزات جناب امیر پر. یہ آواز جو یہاں سے آئی ہے نا، اب گناہ اسی کے سر جائے گا جو میں بات کو پھیلا رہا ہوں. اب سنیے آپ بات کو. آپ ایک خاتون مدینہ میں نماز پڑھ رہی ہیں، جناب سیدہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. آپ نے فضا سے کہا بھائی بتاؤ، کہا وہ خاتون مدینہ میں صحابیاں ہیں، ان کے قدم سر آنگوں پر نماز پڑھ رہی ہیں. ختم ہو گئے؟ نہیں. بی بی سیدہ سے کام ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. اب میں بات کو بالکل زمین پہ لا رہا ہوں آسان الفاظ میں. کہا کہ کب ختم ہوگی نماز؟ کہا بھائی وہ جو خاتون ہیں اور یہ دونوں جو شہزادی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی 4 گھنٹے تک پڑھتی ہیں نماز، یہ بھی 4 گھنٹے بعد دونوں کی نماز ختم ہو گئی. رجب شعبان میں آپ نے گھر کی خاتون کو بھیجا، جناب سیدہ سے بات پوچھ کے آؤ. کہا کہ سیدہ کا روزہ ہے رجب میں. اچھا وہ جو برابر میں رہتی ہیں گھر کے صحابیاں ہیں قابل، ان کا بھی روزہ ہے. اچھا کہا کہ دیکھو سیدہ عمرے کے لیے گئی ہیں، وہ خاتون بھی گئی ہیں. سیدہ بھی سجدے میں سر رکھ کے گریہ کر رہی ہیں، وہ خاتون بھی کر رہی ہیں.
جو خاتون یہ کر رہی ہیں وہی سیدہ، جو سیدہ وہ یہ. نتیجہ دوں آپ کو، یہ اس نوجوان کہیں سے آواز آئی تھی. آپ افتراق، جدائی، ڈسٹنکٹیولی امتیاز دے کر اس خاتون کو سیدہ سے کہاں سمجھیں گے؟ مجھے بتائیے آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب تک فضائل کا کثرت، شدت، حرص اور طمع کے ساتھ ذکر نہ ہو، اس وقت تک آپ ان ہستیوں کی عبادتوں میں الجھے رہیں گے. آپ کو لہذا سمجھیے فضائل کی مصلحت کو. فضائل کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو ظاہری اعمال میں گرفتار کر کے نہیں رکھتی. اگر ظاہری اعمال میں رسول خدا نے نہیں چاہا کہ میرے بھائی علی کے ظاہری عمل میں گرفتار مت ہونا، گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی جب اٹھا خیمے سے باہر گیا، عممہ بعمامتہ وقلدہ سب، کیا کہنا ہے، کیا جناب امیر اور رسول خدا. جب جناب امیر کی بات آتی ہے اور جناب رسالت باب کو کیا خدا عجیب انداز سے گفتگو فرماتا ہے، ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں. اپنا امامہ دیا، اپنی تلوار بھیجی اور کہا یا علی ھذا امر، علی امر ہے. کہا وانا علی، میں علی ہوں. جب یہ بات ہو گئی، یا رسول خدا فرماتے یا علی ھذا امر. اچھا یا رسول اللہ، ناد علی کا تعویذ دے دیجئے، بازو پہ آیت الکرسی، ذرا قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک دیجئے. یا رسول اللہ انا علی. اسے کہتے ہیں شد القلب، اسے کہتے ہیں ربط القلب. نہ ہاتھ میں تھرتھراہٹ، نہ زبان میں لکنت، نہ دل میں کپکپاہٹ، نہ پاؤں میں لغزش. یا رسول اللہ یہ علی ابن ابی طالب کا دل ہے. رسول خدا نے انتظار نہیں کیا، رسول خدا نے صبر نہیں کیا، رسول خدا نے اکتفا نہیں کی، بس نہیں کیا، رکے نہیں. جب جا رہے تھے تو وہ جملہ کہا جس کے بعد کسی جملے کی ضرورت نہیں تھی. کہا سارا کا سارا ایمان میاں تمہارے اور میرے پلے رہا کیا؟ لہذا اب سارا کا سارا آپ تمام عبادتیں کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پر، اور وہ گیا سارا کا سارا ایمان امر کے مقابلے میں. تو اب آپ رہے کہاں؟ سرکار اب کچھ کہنا نہیں تھا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. زبان رسالت وہ ہے، ایک دفعہ ضرورت کی چیز بتا دی تو بتا دی، اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے. جاتے ہوئے کہا کل ایمان، آتے ہوئے کہا ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو سرکار یہ جناب امیر المومنین کی لہذا آپ سمجھیے اس بات کو. اور یہ جو ربط القلب ہے، شدت قلب ہے، حین البعث، یہ ابو الفضل عباس سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ بہادری اور وہ حماسہ اور وہ صبر اور وہ مظلومیت جو جس بیوی نے دکھائی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ. کل میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ گھر میں جب کسی کو تعزیت دینے آتے ہیں نا، موت ہو گئی ہے، تو اگر خواتین اگر گریہ کر رہی ہیں تو سب سے پہلے گھر کے محرم مرد، چچا آئے، ماموں آئے، دادا آئے، نانا آئے، باپ آئے، خواتین ہیں، تو اس خواتین کی طرف سب سے پہلے سب جاتے ہیں. اپنی بیوی کی مظلومیت کو بھی یاد کیجئے، صبر کو بھی، کہ جس کے کئی رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، ہے نا، یا جس کے دل پر غموں کا جو بوجھ آیا کئی زاویوں سے آیا ہو. میں نے کل یہ جملہ عرض کیا، جناب زینب کے بھائی بھی شہید ہوئے، بھانجے بھی، بھتیجے بھی، بیٹے بھی، لیکن یہ بیوی ہر ایک کو تسلی دے رہی ہے، گویا کہ اس بیوی کے دل پہ غم کا بوجھ ہی نہیں ہے. ابھی جو آپ کہتے ہیں نا ثانی زہرا، یہ معمولی لقب نہیں ہے. لہذا امیر المومنین کی ایک بیٹی ہے جناب خدیجہ. یہ وہ بیٹی ہے
کہ جناب خدیجہ اور جناب زینب نے امام حسین نے کہا کہ بہن زینب بچوں کو جا کے دلاسا دو شب عاشور، کیونکہ ایک عجیب عالم تھا، رات کے سناٹا، بچے پیاس میں مبتلا، گرمی کا موسم. تو جناب خدیجہ اور جناب زینب دونوں گئی ہیں بچوں کو دلاسا دینے. میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یعنی سید الشہداء کا امتحان ختم ہو گیا. آپ جانتے ہیں امام حسین نے نمازیں پڑھی ہیں رات بھر، ذکر کیا ہے. جب آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا رات بھر شب قدر میں، تو اس سے سحری میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی شربت پلائیے. پہلے رات بھر انہوں نے دعائیں پڑھی ہیں، حلق خشک ہو گیا ہوگا، ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مولا حسین عبادتیں کر رہے ہیں تو کیا جناب زینب آرام سے محو استراحت ہوں گی؟ سب سے زیادہ قریب ہے اپنے بھائی کے. سنت امام یہ ہے کہ میں عبادت کروں. بچوں کو دلاسا بھی دیا، رات بھر عبادت کی ہے. اچھا جب آپ شدت کے ساتھ گریہ کریں نا، بھل بھل آپ کے آنسو بہ رہے ہوں، تو جسم میں نقاہت طاری ہوتی ہے نا. تو کیا کیا جاتا ہے؟ پانی پیتے ہیں نا، باہر سبیل کیوں لگائی جاتی ہے؟ اچھا زینب ایک دفعہ روئی ہیں کیا؟ زینب میرا عقیدہ ہے کہ اتنی دفعہ روئی ہیں جتنی دفعہ سید الشہداء روئے، اور اس سے زیادہ روئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء باہر گریہ فرما رہے ہیں. خیمے میں کبھی عباس کی بیوہ ہیں، کبھی اکبر کی ماں ہیں، کبھی قاسم کی ماں ہیں. جتنی دفعہ خواتین نے گریہ کیا ہوگا زینب نے گریہ کیا. اور کیوں نہ کرے، قاسم کی ماں اگر بیٹے کا غم منا رہی ہے، زینب بھتیجے کا غم منا رہی ہے. یہ گریہ کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ جب گنتی شروع کی گئی بچوں کی، 2 بچے کم دکھے. ایک دفعہ بہنوں نے، جناب امیر کی بیٹیوں نے، سید الشہداء کی بیٹیوں نے ایک آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ شروع کی. 2 بچے کم ہیں، کیا کیا جائے؟ شام غریبہ کا اندھیرا، خیمے جل چکے ہیں. ان بیبیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہیں بچے جلتے ہوئے خیموں میں تو نہیں رہ گئے. ایک دفعہ خیموں کو بھی دیکھا گیا، جلے ہوئے خیموں کی راکھ کو شاید ٹٹولا گیا ہو. اب ایک دفعہ یہ بیٹیاں آواز دیتے ہوئی دریا کی طرف گئیں، صحرا کی طرف گئیں. ہو سکتا ہے بچے اپنے چچا حسین کو ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے ہوں. ایک دفعہ ان بیبیوں نے دیکھا 2 بچے آپس میں گلے میں باہیں ڈال کر آرام کر رہے ہیں. شہزادیاں سمجھی کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے. دونوں بچے آپس میں بھیج کر لیٹے. بیبیوں نے آواز دی، بچوں نے جواب نہیں دیا. اجرک اللہ یا بقیت اللہ یا حجت اللہ یا اصحاب القصہ اجرکم اللہ فی مصاب الحسین. بیبیاں آگے بڑھی، شانہ ہلایا، کوئی جواب نہیں دیا. آخری جملہ کہ اگر آپ کی زحمت کو تمام کروں. اب جو ان بچوں کو ہٹایا تو جانتے ہیں بیبیوں نے کیا دیکھا؟ ان کے بدن پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے. یہ بچے پیاس کی شدت سے نہیں مرے تھے. جب شام غریبہ گھوڑوں نے حملہ کیا تھا، یہ بچے خوف زدہ ہو کر جب دوڑے تو زندہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے گئے. میں کہوں گا بی بی زینب سے، بی بی ہر شہید کے لاشے کو مولا نے دفنا دیا. میں کہوں گا مولا قتل گاہ سے اٹھ کر آ